ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا ہماری چینل دینی جنرل مسائل میں پھر سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے نماز جنازہ کے بارے میں کچھ عرض کریں گے، پیش کریں گے۔ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے اور ہر انسان کے پیچھے جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اب نماز جنازہ جو پڑھنی ہے اس کا طریقہ ہمیں جاننا ہے۔ نماز جنازہ سب سے پہلے ولی اگر گھر میں موجود ہو، جیسے مثال کے طور پر جس گھر کے اندر انتقال ہوا ہے اس کے گھر والے، بڑا لڑکا ہو یا پھر کوئی ایسا بندہ ہو جو جنازے نمازہ پڑھا سکتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ وہی بندہ اپنے گھر والوں کی جنازے کی نماز پڑھاوے، اگر جانتا ہے تو۔ اور اگر نہیں جانتا تو سب سے پہلے ہم اپنے محلے کے جو عالم ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے نماز پڑھواوے۔ اب جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو صفیں کتنی بنائیں؟ بہتر یہ ہے کہ ہم تین صف ہو، 5 ہو یا 7 ہو، طاق عدد میں ہم جو صفیں ہیں وہ بناوے۔ اب جب جنازے کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے جب ہم تکبیر کہیں گے تو تکبیر کہہ کر امام جو ہے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے گا، تو ہمیں بھی اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب ثنا جب ہم پڑھیں گے تو ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے، جو ریگولر ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں اس کے بجائے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بہتر ہے وہ جو پڑھا جاتا۔ وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وجل ثناؤک وتعالی جدک کے بعد ان کلمات کو بڑھانا ہے، وتعالی جدک وجل ثناؤک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ سیم ہے، خالی بیچ میں اس کلمات کو بڑھانا ہے۔ ثنا کے بعد امام صرف تکبیر کہے گا، ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، اللہ اکبر، ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے امام تکبیر کہے گا۔ ہم بھی جو مقتدی ہیں پیچھے ہیں وہ من میں تکبیر کہیں گے، تکبیر ضرور کہیں گے۔ تکبیر کہنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اگر کسی کی کوئی اشکال نہ کرے اس لیے بیچ میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، ملا کر پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے ملانا چاہے محمد وعلی آل محمد، جیسے میں نے وقف کیا تھا محمد وعلی آل محمد، یہ وقف کیا تھا، آپ وقف کرنا چاہو تو کرو، نہیں کرنا چاہو تو ایک ساتھ ملا کر پڑھو، جیسے آپ کو درود ابراہیم شارٹ میں پڑھنی ہے، جیسے آتی ہو۔ پھر اس کے بعد امام جو ہے تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہے گا۔
پھر اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے بالغ مرد اور عورت کے لیے. بالغ مرد اور عورت کے لیے ایک دعا ہے. نابالغ بچے کے لیے الگ دعا ہے, بچی کے لیے الگ دعا ہے. کل ملا کر 3 دعائیں ہیں. بالغ مرد اور عورت کے لیے ایک دعا ہے, یعنی مرد ہو یا عورت ہو, بلاغت کے بعد اگر انتقال ہوا ہے, بالغ ہونے کے بعد اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کی دعا ایک ہی ہے, مرد ہو یا عورت. لیکن نابالغ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا, اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, تو بچے کے لیے دعا الگ ہے, بچی کے لیے دعا الگ ہے. یہ دماغ میں رکھے. اب دعا دیکھتے ہیں, دعا سنیے. اللہم اغفر لحینا, یہ بالغ مرد اور عورت کے لیے ہیں. یہ دعا بالغ مرد اور عورت کے لیے ہیں. یہ دعا سنیے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ہے بالغ مرد اور عورت کے لیے یہ دعا ہے. نابالغ بچہ ہو اس کی دعا سنیے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ نابالغ بچے کے لیے. نابالغ بچی کے لیے دعا صرف تھوڑا سا فرق ہے, سنیے. اللہم اجعلہا لنا, بچے کے لیے کیا تھا؟ اللہم اجعلہ لنا, ہو لنا, اور وہاں کیا ہوگا بچی کے لیے؟ ہا لنا. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا. شافعتا, بچے کے لیے کیا تھا؟ شافعا, اور یہاں عتا, شافعتا ومشفعا. بس خالی تھوڑا سا فرق ہے, اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے, انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. میں نے بتایا تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. مرد کے لیے, بالغ مرد اور عورت کے لیے الگ ہے, بچے اور بچی کے لیے دعا الگ ہے, جو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد چوتھی تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر. اس کے بعد تکبیر کہتے ہی کچھ پڑھنا نہیں ہے, سیدھا امام بھی سلام پھیرے گا, ہمیں بھی سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے. ہاتھ بندھے ہوئے ہو, سلام پھیر دے, پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے. یہ ہو گیا جنازے کی نماز کا طریقہ, جس کو ہمیں جاننا ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نہ عالم ملتا ہے نہ کوئی اور ملتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو نماز پڑھانے کا طریقہ یاد نہیں ہوتا, تو ہمیں جاننا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوا اور ایسے موقع پر ہمیں نہ کوئی عالم ملا نہ کچھ نہیں ملا, حالات ابھی ایسے ہی چل رہے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں عالم نہ ملا, تو ہم یعنی جیسے
بڑا لڑکا گھر میں ہے، اس کو جنازے کی نماز پڑھانے کا طریقہ آتا ہے تو وہ پڑھا دے، لیکن شریعت کے ساتھ ہو تو یہ بھی ذرا خیال رکھے۔ داڑھی منہ پہ نہیں ہے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اچھا نہیں لگتا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یوں نہ سوچے کہ بھی لاؤ میرے کو نماز کا طریقہ آتا ہے تو میں کسی مولانا کو نہ پڑھانے دوں، کیونکہ ولی کا پہلے حق ہے، جو گھر میں ہے اس کا پہلے حق ہے۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ بھئی ہم اس لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ مجبوراً پڑھا سکتے ہیں کہ کوئی عالم نہیں ملا تو ہم پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا حلیہ اس لائق نہ ہو کہ ہم نماز نہ پڑھا سکتے ہو تو نہ پڑھاوے، عالم کو ہی اجازت دے دے۔ اس لیے ذرا خیال رکھیں، ضد پہ نہ اڑے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کے سامنے الگ سے ان دعاؤں کو پیش کروں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔